السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا۔ میری بیماری جو کچھ تھی میں جانتا تھا۔ یہ بیچارے یا جرمنی کے ڈاکٹر کیا کر سکتے تھے؟ ہاں، دل میں ایک خیال ضرور آ رہا تھا، بھوریا چرن سے اتنا دور نکل جاؤں تو شاید اس سے جان بچ جائے، لیکن سب یہیں رہ جائیں گے۔ ان سے ملنے کی آخری آس بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ آس بھی زندگی تھی اور میں زندگی سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس رات پھر بے چینیوں نے دل میں بسیرا کر لیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ سب سو گئے تھے۔ میں اٹھا، کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ تاریکیاں سامنے تھیں، بہت دور انہی بلندیوں پر روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ ہوا کے دوش پر کچھ شور کی سی آوازیں ابھری تھیں۔ دل بوجھل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر دوبارہ مجھ سے سوال کریں گے، کیا جواب دوں گا انہیں؟ کیسے بتاؤں گا کہ میرا علاج تو بہت آسان ہے؟ اس گندی روح کو آواز دوں، وہ آ جائے گی، مجھے کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکال لے جائے گی۔ اس مکروہ خواہش پر سر جھکا دوں، ایمان کھو دوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ عاقبت کے لیے کچھ نہ ہوگا بجز گناہوں کے انبار کے۔ عرس ہو رہا ہے شاید۔ پیچھے سے آواز ابھری اور میں چونک پڑا۔ نہ جانے کب سلیم بیگ میرے پیچھے آ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ پھر بولے، قوالیاں ہو رہی ہیں۔ کہاں؟ مزار پر۔ کون سے مزار پر؟ یہ آوازیں نہیں سن رہے؟ وہیں سے آ رہی ہیں۔ مزار کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ روشنیاں جو نظر آ رہی ہیں مزار ہی کی تو ہیں۔ کس کا مزار ہے؟ بابا جلال شاہ کا، لوگ یہی کہتے ہیں، دیکھا تو کبھی نہیں ہے۔ سلیم بیگ نے کہا۔ کافی فاصلے پر ہے؟ ہاں، بہت دور ہے، دن میں تو نظر بھی نہیں آتا، رات کو بس روشنیاں نظر آ جاتی ہیں۔ اس وقت قوالیوں کی آوازیں بھی ہوا کے ساتھ آ رہی ہیں، ہوا کا رخ بدل جائے تو آواز بھی نہیں آئے گی۔ چلیں؟ میں نے بے اختیار کہا۔ کہاں؟ سلیم بیگ حیرت سے بولے، عرس دیکھیں، قوالیاں سنیں۔ میں نے کہا اور سلیم بیگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ میں ان کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر کچھ بولنا چاہتا تھا کہ اچانک ان کی سسکیاں ابھرنے لگیں اور میں حیران ہو گیا۔ ارے سلیم چچا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں بیٹے، بس ایسے ہی دل بھر آیا تھا۔ تمہارا دل چاہتا ہے نا سب دیکھنے کو، مگر اللہ کا حکم، وہ خود ہی سب کچھ جانتا ہے۔ بیٹے، ہمیں کوئی اپنے درمیان کہاں قبول کرے گا؟ لوگ ہم سے گھن کھاتے ہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں وہاں؟ ہم ان سے دور رہیں گے چچا۔ نہیں بیٹے، ویسے بھی گیٹ بند ہوگا، چوکیدار اس وقت نہیں جانے دے گا۔ میرا دل چاہ رہا ہے چچا، میں جاؤں گا۔ ارے نہیں بیٹے، ممکن نہیں ہے، مزار شریف بہت دور ہے، اور پھر باہر کیسے جاؤ گے؟ کمرے کے باہر بھی رات کی ڈیوٹی کے ڈاکٹر ہوں گے، سختی کریں گے۔ یہ کھڑکی زیادہ اونچی تو نہیں ہے، کود جاؤں گا، زخمی ہو جاؤ گے بیٹے۔ زخمی تو میں ہوں چچا، ضد سوار ہو گئی ہے تم پر، مگر ٹھیک نہیں ہوگا بیٹے، مناسب نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں، میں نے کہا اور کھڑکی پر چڑھ گیا۔ سلیم بیگ ارے ارے کرتے رہ گئے، مگر میں نیچے کود گیا۔ بس دل پر یہ طلب طاری ہو گئی تھی، اور پھر میں کوڑی نہیں تھا، میرا بدن مضبوط تھا، میں یہ فاصلہ طے کر سکتا تھا۔ میں نے احاطے کی دیوار عبور کی اور تیزی سے دوڑنے لگا۔ مجھے دوڑنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی، رخ کا تعین کر لیا تھا اور اسی طرف دوڑ رہا تھا۔ ماحول پر دہشتناک سناٹا طاری تھا، چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ اسپتال کی عمارت بہت پیچھے رہ گئی، راستے ناہموار تھے، کئی جگہ ٹھوکریں لگیں اور میں نے دوڑنے کی رفتار ہلکی کر دی۔ اب یہ خوف نہیں رہا تھا کہ اسپتال کے ملازم مجھے پکڑ لیں گے، پیچھے ایسے آثار بھی نہیں تھے۔ میرے ارد گرد جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور کہیں کہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے دوڑنا ترک کر کے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ اور آگے بڑھا تو کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ابھری، پھر اچانک کہیں گیدڑ رونے لگے۔ یہ آوازیں کبھی کبھی بالکل انسانی آوازیں لگنے لگی تھیں۔ اچانک میرے حلق سے ایک خوفزدہ آواز نکل گئی اور میں رک گیا۔ کالے رنگ کا ایک ہولناک کتا مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک جھاڑی کی آڑ سے نکل آیا۔ کتا ہی تھا، لیکن اس کی جسامت ناقابل یقین تھی۔ قد و قامت میں وہ کسی گدھے جتنا لگتا تھا۔ آنکھیں رات ہونے کے باوجود چمک رہی تھیں اور خون میں ڈوبی محسوس ہوتی تھیں۔ جبڑے کانوں تک کھلے ہوئے تھے۔ اس نے غرانا شروع کر دیا اور ایسی پوزیشن بنا لی جیسے مجھ پر چھلانگ لگانا چاہتا ہو۔ میرے آگے بڑھنے کے راستے مسدود ہو گئے۔ خوف کے مارے میری گگھی بند گئی
اصولاً مجھے پلٹ کر بھاگ جانا چاہیے تھا، مگر بھاگنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کتا خوفناک آواز میں غراتا رہا، پھر وہ وحشتناک انداز میں چیخا اور اس نے اگلے دونوں پنجے دبا کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں، میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک لمحے میں وہ مجھے دبوچ لے گا، میری گردن اپنے انتہائی حد تک کھلے جبڑوں میں دبا لے گا اور اس کے بعد شاید میں دوسری سانس بھی نہ لے سکوں۔ مجھے اس کے بدن کی ہوا اپنے سر سے گزرتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ شاید میرے اوپر سے گزر کر دوسری طرف نکل گیا تھا۔ چھلانگ کی غلطی ہو گئی تھی اس سے، مگر اس کے گرنے کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ البتہ میرا پلٹنا فطری تھا، بس اسے بچاؤ کی کوشش کہا جا سکتا تھا، لیکن پیچھے کچھ نہیں تھا۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا، دور دور تک نگاہیں دوڑائیں مگر کوئی متحرک شے نظر نہ آئی۔ دور دور تک وہی خاموشی، وہی سناٹا طاری تھا۔ تب اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ کتا نہیں تھا، بلکہ میرا راستہ روکا جا رہا تھا۔ میرا راستہ روکا جا رہا تھا۔ اس احساس نے مجھے ہمت بخشی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میرا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، بلکہ اس کوشش نے میری ہمت بندھا دی تھی۔ میرے دانت بھج گئے، دماغ میں خون کی گردش تیز ہو گئی، کن پٹیاں گرم ہو گئیں اور میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک پھٹ پھٹ کی آواز سنائی دی۔ ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے سے کچھ گدھ نکل آئے تھے۔ ان کی لمبی گردنیں ہل رہی تھیں اور انہوں نے اپنے پر چادر کی طرح پھیلائے ہوئے تھے۔ آسمان پر کھلے ہوئے تاروں کی چھاؤں میں وہ بھیانک لگ رہے تھے۔ ان کی تعداد 6 تھی اور وہ اس طرح قطار میں پھیل گئے تھے کہ دور تک کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے کندھے پکڑے کسی پر گھیرا ڈال رہے ہوں۔ میرے حلق سے ایک وحشیانہ دہاڑ نکلی اور میں خود ان کی طرف دوڑ پڑا۔ خوف اور جوش میں ڈوبی اپنی آواز مجھے بہت بھیانک لگی تھی اور اچانک وہ گدھ آگے بڑھنے سے رک گئے تھے۔ پھر ان میں ابتری پھیل گئی اور وہ اپنے پیروں پر اچھلنے لگے۔ اسی طرح اچھلتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ جو ہی میں ایک گدھ کے قریب پہنچا تو اس نے ایک بھیانک چیخ ماری، پر دبائے اور فضا میں پرواز کر گیا۔ یہ دوسروں کے لیے پروانہ تھا، کیونکہ اس کے اڑتے ہی دوسرے گدھوں نے بھی زمین چھوڑ دی اور اس کے بعد وہ دوبارہ نیچے نہیں جھکے اور بلند ہو کر مختلف سمتوں کو پرواز کر گئے۔ خوف میرے روئیں روئیں میں سما گیا تھا، لیکن خوف کے ساتھ جوش بھی تھا۔ بدن اینٹ رہا تھا مگر قدم دیوانہ وار آگے بڑھ رہے تھے۔ اب شاید میں مزار کے قریب پہنچ رہا تھا، کیونکہ جھاڑیوں کے ایک اونچے سلسلے کے دوسری طرف سے روشنی چھن رہی تھی۔ ادھر سے کچھ آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، انسانی آوازیں تھیں۔ وہ کچھ گا رہے تھے، نہ جانے کیا۔ آوازیں مبہم تھیں۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا جھاڑیوں کی دوسری طرف نکل آیا۔ روشنیاں مشعلوں کی تھیں جو چند لوگوں نے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک حلقہ سا بنا رکھا تھا اور ان کے درمیان چند ملنگ رقص کر رہے تھے۔ وہ کچھ گاتے بھی جا رہے تھے جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کے جسموں پر مٹیالے رنگ کی کفنیاں تھیں جو لہریں لے رہی تھیں۔ وہ کسی قدر گہرائی میں تھے اور میں بلندی میں، جہاں سے میں انہیں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ میرا اندازہ غلط تھا، مزار ابھی دور تھا اور یہ لوگ میرے درمیان میں تھے۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا، مگر قریب سے دیکھنے پر ایک اور انکشاف ہوا۔ ان میں سے کسی کی گردن ان کے شانوں پر موجود نہیں تھی۔ ان کے جسم رقصاں تھے، آوازیں بھی آ رہی تھیں، مگر سب کے شانے گردنوں سے خالی تھے۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی مگر قدم نہ روکے۔ اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ خوف اب دل میں ختم ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے چلنے سے جگہ جگہ ٹھوکریں لگ رہی تھیں۔ میں لڑکھڑا رہا تھا مگر رک نہیں رہا تھا۔ ملنگوں کی آوازیں مجھے اپنے آگے آگے چلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک بار آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سب مجھے اپنے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے نظر آئے۔ انہوں نے مشعلیں پکڑی ہوئی تھیں، بے سر والے ناچ رہے تھے اور میرے آگے جلوس کسی شکل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے رفتار تیز کی تو وہ بھی تیز چلنے لگے، اور نہ جانے کون سی قوت مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی، ورنہ اس منظر کو دیکھ کر دل کی دھڑکن بند ہو جانی چاہیے تھی۔ نہ جانے کتنی دور تک چلتا رہا، دماغ سنسنا رہا تھا، بدن کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں، اور اب نہ جانے کون چل رہا تھا، وہ میں تو نہ تھا۔ آوازیں بند ہو گئیں، اب قوالی کی آوازیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ قوال گا رہے تھے، من کی پیاس بجھانے آیا داتا ایک سوالی۔ آنکھیں کھل گئیں، بے شمار خلقت تھی، روشنیاں جگمگا رہی تھیں، خوب چہل پہل تھی، لوگ ہنس بول رہے تھے، سرکٹے ملنگوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا، انسانوں کے ہجوم کے درمیان تھا
جہاں تک پہنچا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ فاصلے پر بہت سے لوگ دری بچھائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ عرس میں شرکت کرنے والوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ لنگر بانٹ رہے تھے۔ وہ میرے قریب آ کر رک گئے۔ کھانا لوگے؟ ہاں ہاں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ برتن ہے؟ نہیں۔ تو پھر کھانا کیسے لوگے؟ رکابی دے دو ایک، کسی ہمدرد نے کہا، اور انہوں نے سلور کی ایک رکابی میں مجھے چاول دے دیے۔ بھوک تو سانسوں کا حصہ بن چکی تھی۔ یہ تھوڑے سے چاول کیا حیثیت رکھتے تھے؟ میں انہیں کھانے لگا۔ دری پر بیٹھے ہوئے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں چاول کھا چکا تو ان میں سے ایک نے پوچھا، پانی چاہیے؟ دے دو بھائی، میں نے عاجزی سے کہا، اور ایک نوجوان پانی لے آیا۔ اس نے جھک کر مجھے پانی دیا اور پھر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ تم کوڑھی ہو؟ اس نے بے اختیار کہا۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور پھر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر انہیں باری باری میرے بارے میں بتانے لگا۔ میں نے ان سب کے منہ سے کوڑھی کوڑھی کے الفاظ سنے تھے۔ پھر سب کھڑے ہو گئے۔ دری وہاں سے اٹھا لی گئی اور وہ کسی اور سمت چلے گئے۔ مجھے دلی رنج ہوا تھا، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اچانک 6-7 آدمی میرے پاس پہنچ گئے۔ تم یہاں کیوں آ بیٹھے؟ کیا کوڑ پھیلانا چاہتے ہو؟ نہیں بھائی، میں… اٹھو یہاں سے، اٹھو! ایک آدمی گرج کر بولا۔ چلو بھاگو یہاں سے، دوسرے نے کہا۔ میں بادل نخواستہ اٹھ گیا تھا۔ رکابی اور پانی کا گلاس میں نے نیچے چھوڑ دیا تھا۔ اسی شخص نے پھر چیخ کر کہا، برتن اٹھاؤ اپنے، چلو دفع ہو یہاں سے، لا حول ولا قوت، ابے چلا جا، لگاؤں ایک ڈنڈا۔ اس جوشیلے شخص نے کہا اور ایک موٹی سی لکڑی سے مجھے دھکیلنے لگا۔ جا رہا ہوں بھائی، جا رہا ہوں، میں نے صبر کرتے ہوئے کہا، اور دونوں برتن اٹھا کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ دل رو رہا تھا۔ کیا ناقدری ہے، کیا عزت افزائی ہے، واہ! مگر صبر ضروری تھا۔ اس سے دور نکل آیا۔ یہ مزار کا عقبی حصہ تھا۔ پتھر چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ زمین ناہموار تھی۔ اس طرف کوئی نہیں تھا۔ ہاں، بلندی سے روشنی ضرور آ رہی تھی۔ ایک پتھر پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ خود پر غور کرنے لگا۔ عجیب سا دل ہو رہا تھا۔ کیا بقیہ زندگی یہی ہوگی؟ کیا اب کبھی میری دنیا مجھے واپس نہیں ملے گی؟ بہت دیر گزر گئی، پھر گھنگروں کی آواز سنائی دی۔ کسی کے قدموں کی چاپ تھی۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو ایک ملنگ تھا، مگر اس کا سر اس کے شانوں پر موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا دبا ہوا تھا، جس پر رنگین کپڑے اور گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ ڈنڈا ٹیکنے سے گھنگرو بج رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہاں نہ بیٹھو بھائی، میں نے کہا۔ کیوں، تیری جاگیر ہے کیا؟ وہ بولا۔ نہیں، میں کوڑھی ہوں، میرا کیا ہوگا؟ ادھر بیٹھا تھا، ان سب نے مجھے دھکے دے کر بھگا دیا۔ وہ سب کوڑھی ہیں، سنا تو نے؟ وہ سب کوڑھی ہیں، ان کے دلوں میں کوڑ ہے۔ یہ دیکھ، یہ کیا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے، جن کی مٹھیاں بند تھیں۔ بتا کیا ہے ان میں؟ مجھے نہیں معلوم۔ ہاتھ پھیلا، اس نے کہا۔ میں نے ہتھیلی اس کے سامنے کر دی۔ کون سی مٹھی کا مال لے گا؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ چاہیے؟ جھوٹ مت بول، بتا کون سی مٹھی کھولوں؟ ملنگ نے کہا۔ یہ… میں نے ہتھیلی اس کے ایک ہاتھ کے سامنے کر دی اور اس نے مٹھی میں دبی ہوئی کوئی چیز میری ہتھیلی پر رکھ دی۔ ہلکی سی کالی سی کوئی چیز تھی جو میرے ہاتھ پر کلبلانے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا ہے۔ ہاتھ چہرے کے قریب کر کے دیکھا اور حلق سے دہاڑ نکل گئی۔ وہ سیاہ رنگ کا پہاڑی بچھو تھا۔ میں نے بے اختیار چیخ کر اسے ہتھیلی سے جھٹکنا چاہا، مگر وہ میری درمیانی انگلی میں اٹک گیا۔ میں نے پھر اسے جھٹکا اور اس نے میری انگلی میں کاٹ لیا۔ ایک ٹیس ہوئی اور میں نے ہاتھ پتھر پر دے مارا۔ بچھو میرے ہاتھ سے گر پڑا اور میں نے دوسرے ہاتھ سے انگلی دبا لی، لیکن درد کی ٹیسیں پورے ہاتھ میں پھیل گئیں۔ کالے پہاڑی بچھوؤں کے بارے میں نے سنا ہے کہ پتھر پر ڈنک مار دیتے ہیں تو سنکھیا بن جاتا ہے۔ ہاتھی کو کاٹ لے تو اس کا گوشت پانی بن کر بہہ جاتا ہے۔ اسی کالے بچھو نے مجھے کاٹا تھا۔ درد تھا کہ خون کی روانی کے ساتھ شانے، سینے، کمر اور پھر پورے بدن میں پھیل گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں اس ناقابل برداشت تکلیف سے پاگل ہو گیا۔ اپنے حلق سے نکلنے والی چیخیں مجھے اجنبی لگ رہی تھیں۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئی تھیں۔ میرا بدن زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل اچھل کر نیچے گر رہا تھا۔ سارے بدن میں درد کے انگارے دہک رہے تھے۔ نہ جانے کس طرح اٹھا اور اندھوں کی طرح دوڑ پڑا۔ نہ جانے کتنی دور دوڑا، نہ جانے کس چیز سے ٹکرایا اور سر میں چوٹ لگ گئی۔ مگر سر کی چوٹ مہربان تھی، اس نے مجھے اذیت سے نجات دلا دی تھی۔ شاید بے ہوش ہو گیا تھا، نہ جانے کب تک بے ہوش رہا۔ ہوش آیا تو پرندے چہچہا رہے تھے۔
صبح کا سہانا وقت تھا، سر پر کسی درخت کا سایہ تھا اور بدن پانی میں بھیگا ہوا تھا۔ میں پانی میں پڑا ہوا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ایک کرہ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بڑی پراسرار، بڑی عجیب جگہ تھی۔ برگد کا عظیم و شان درخت مجھ سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر تھا، مگر اس کا پھیلاؤ کوئی 50 گز کے دائرے میں تھا۔ اس کی ڈاڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ جس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا یہاں گھاس اگی ہوئی تھی، کاہی لگے پتھر پھیلے ہوئے تھے اور ان پتھروں سے مدھم آواز کے ساتھ پانی ابل رہا تھا۔ یہ پانی گھاس کو بھگوتا ہوا نالیوں کی شکل میں بہتا دور نکل جاتا تھا۔ شاید ان پتھروں سے چشمہ ابل رہا تھا۔ تا حد نگاہ کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ ہاں، پرندے بکثرت نظر آ رہے تھے جو برگد کی شاخوں پر پھدک رہے تھے، ادھر سے ادھر پرواز کر رہے تھے، زمین پر بکھرے پتھروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فضا میں خربوزوں کی تیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں اجنبی نظروں سے ماحول کو دیکھتا رہا۔ گزرے واقعات یاد آنے لگے۔ ملنگ نے بدترین حرکت کی تھی، نہ جانے اس کی دوسری مٹھی میں کیا تھا۔ اس خطرناک بچھو کے کاٹنے کے بعد بھی میں زندہ ہوں۔ شدید تکلیف میں شاید مزار شریف سے دوڑتا ہوا بہت دور نکل آیا تھا، ورنہ وہ آس پاس ضرور نظر آ جاتا۔ یہ تو آبادی سے دور کوئی ویران جگہ تھی، نہ جانے کون سی جگہ ہے اور میں اس سے کتنا دور نکل آیا ہوں۔ ہاتھ میں اب تکلیف نہیں تھی۔ اس انگلی کو دیکھا جس میں بچھو نے کاٹا تھا۔ انگلی پر تو کوئی نشان نہیں تھا، لیکن کچھ اور نظر آیا، اور جو نظر آیا اس نے ایک بار پھر دیوانہ کر دیا۔ کوڑ میرے پورے بدن پر پھیل چکا تھا، ہاتھ پاؤں کی شکل بدلتی جا رہی تھی، انگلیاں اور ہتھیلی خون اور پیپ سے بھری ہوئی تھی، مگر اس وقت ان زخموں پر کھرنڈ نظر آ رہے تھے، کالے کالے کھرنڈ، جیسے زخم اچانک سوکھ گئے ہیں۔ میرے زخم ٹھیک ہو گئے تھے، میرا کوڑ سوکھ رہا تھا۔ کسی کے الفاظ یاد آئے، زہر زہر کا تریاق ہوتا ہے۔ کالے پہاڑی بچھو کے زہر نے مجھے کوڑ سے نجات دلا دی تھی۔ دیوانوں کی طرح بدن کے ایک ایک حصے کو دیکھنے لگا، سب جگہ خاک سی اڑ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہو گیا تھا، دل عقیدت سے بھر گیا، میری لگن رنگ لائی تھی، چشمہ فیض سے مجھے صحت ملی تھی۔ میں ٹھیک ہو گیا تھا، میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ بے اختیار دل بھر آیا، آنسو بہے، پھر ہچکیاں بن گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے روٹھی ہوئی ماں نے اچانک مجھے کھینچ کر آغوش میں لے لیا ہو۔ میری بے سکونی سکون پا گئی تھی، سجدہ ریز ہو گیا اور نہ جانے کب تک سجدے میں پڑا روتا رہا۔ دل کا غبار نکل گیا تھا تو اٹھا، کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ کچھ فاصلے پر خربوزوں کی بیل پھیلی ہوئی تھی، پیلے پھل بڑی تعداد میں لگے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر ایک پکا پھل توڑا اور اسے ہاتھوں سے دبا کر بیج نکالے، پھر اس کا شیریں گودا کھانے لگا۔ پھل کا وزن کوئی 1 سیر ہوگا، مگر میں اسے پورا نہ کھا سکا۔ تب اس بھوک سے نجات کا اندازہ ہوا جس نے میری حیات کا ہر لمحہ عذابناک بنا دیا تھا۔ خوشیاں رگ رگ سے پھوٹ پڑی تھیں۔ اس ویرانے میں مجھے خوشیوں کا جو خزانہ حاصل ہوا تھا وہ سنبھالے نہ سنبھالا جا رہا تھا۔ میں فرط مسرت سے بے خود ہوا جا رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسرت کا اظہار کیسے کروں۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں کب تک رک سکتا ہوں؟ کوئی منزل نہیں تھی، بس سفر کر رہا تھا۔ تھک جاتا تو قیام کر لیتا، جو مل جاتا اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتا۔ سنگلاخ چٹانیں، ناہموار میدان، خوفناک گھاٹیاں۔ ایک قافلے کو دیکھا، آگے بڑھ کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ گنجن پوری، اجمیر شریف جا رہے ہیں، خواجہ نگری۔ دل تڑپ گیا۔ خواجہ غریب نواز، مظلوموں کے ہمدرد، قافلے کے پیچھے چل پڑا، چمبل گھاٹی سے گزرا۔ یہاں رانا سانگا سے لے کر مان سنگھ، ہری چندہ ہاڑا اور پھولن دیوی کی کہانیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ان علاقوں سے قافلہ بخیر و خوبی گزر گیا۔ خواجہ کی متوالوں کو کیا پریشانی ہوتی؟ پھر قافلہ دریائے فیض پہنچ گیا۔ تارا گڑھ کی پہاڑیاں نظر آئیں، بستیوں میں عقیدت مندوں کے ٹھکانے نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھی ایک ٹھکانہ بنا لیا اور سنگلاخ زمین پر لیٹ رہا۔ دل عقیدت سے سرشار تھا، کچھ سنوائی ہو رہی تھی۔ خواجہ کے حضور پہنچ گیا تھا، اس جان لیوا بھوک سے نجات مل گئی تھی۔ سہانی رات بکھری ہوئی تھی، بہت دور مزار مقدس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، قوالیوں کی تانیں ابھر رہی تھیں۔ اچانک کچھ فاصلے پر کوئی شے متحرک نظر آئی، غاؤں غاؤں کی آواز ابھر رہی تھی۔ میرے بدن میں سنسنی سی پھیل گئی، سردی سی لگنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات آنے لگے۔ بھوریا چرن کے خوف سے خود کو آزاد نہیں کر سکا تھا۔ اس ناپاک سادھو کی کیا مجال کہ اس پاک جگہ قدم رکھے؟ یہ کچھ اور ہے، مگر کیا؟ دل میں شدید تجسس جاگ اٹھا۔ وہ بدبو جو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اب سمجھ میں آنے لگی۔
یہ سڑے گلے پھلوں کی بدبو تھی۔ اس جگہ پھل فروش ٹھیلے لگائے ہوئے تھے، گلے ہوئے پھل وہ یہیں پھینک گئے تھے اور یہ بو انہی میں سے اٹھ رہی تھی۔ اور وہ متحرک شے، ممکن ہے کوئی چوپایا ہو جو اس وقت یہ پھل کھا رہا ہو۔ اپنے ذہن میں یہ معمہ اس طرح حل کر لیا۔ ممکن تھا اس طرف سے لاپرواہ ہو جاتا، لیکن ذہن تحقیق کا عادی ہو گیا تھا۔ سوچا قریب جا کر دیکھوں اور قدم آگے بڑھ گئے۔ میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ بو پھلوں کے اسی ڈھیر سے آ رہی تھی، مگر وہاں کوئی چوپایا نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی انسان تھا جو یہ گلے ہوئے پھل کھا رہا تھا۔ شاید کوئی بھوکا فقیر تھا، ممکن ہے خواجہ کے لنگر سے محروم رہ گیا ہو، اور قریب جا کر اسے دیکھا۔ اس کے بدن پر چیتھڑے جھول رہے تھے، بال اور داڑھی مٹی سے اٹے ہوئے تھے، چہرہ عجیب سا تھا، بڑے انہماک سے پھل کھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پاس رکھی ہوئی چھڑی اٹھائی اور اسے بلند کر کے بولا، ہوش ہوش، بھاگ بھاگ۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ کوئی مجذوب تھا۔ خواجہ کے مقدس مزار کے احاطے میں میں نے بے شمار قلندر، ملنگ اور مجذوب دیکھے تھے جو ہو حق کے نعرے لگاتے رہتے تھے۔ انہی میں سے کوئی تھا۔ دلچسپی پیدا ہو گئی، دل خوش تھا، دل لگی سوجھی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ بھاگ بھاگ، گندگی کرے گا۔ مجذوب نے پھر لکڑی اٹھا کر کہا، میں بھی پھل کھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، چھونا مت ورنہ لکڑی سے ماروں گا۔ مجھے بھی کچھ پھل دے دو۔ میں نے عاجزی سے کہا، منع کر رہا ہوں، بھاگ جا، پھل کھائے گا، گندا غلیظ کہیں کا۔ اتنا نہیں جانتا، پہلے پھل چکھنا پڑتا ہے، پھر کھایا جاتا ہے، جا بھاگ، ہوش ہوش۔ وہ ایک سڑی ہوئی نارنگی اٹھا کر کھانے لگا۔ میں پھل چکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور وہ گردن جھکائے جھکائے ہنس پڑا۔ بار بار ہنستا رہا، پھر بے تحاشا ہنسنے لگا، پھر بولا، چکھ تو رہا ہے، جو کرتا رہا ہے اس کا پھل چکھ تو رہا ہے، اور چکھے گا بھی، اور چکھے گا۔ میں دنگ رہ گیا۔ کیا رمز تھا اس کے جملے میں؟ دل میں عقیدت پیدا ہو گئی۔ میں نے عاجزی سے کہا، بہت پھل چکھ چکا ہوں، اب کھانا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی کھانا چاہتا ہے؟ پہلے بیج بو، پودا لگا، پھر اسے پروان چڑھا، جب وہ پھل دے تب پھل کھا۔ جاتا ہے یا مارو پتھر؟ مجذوب غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پاس پڑا پتھر اٹھا لیا تھا۔ مجھ پر رحم کر دو، مجھے پھل دے دو۔ میں نے عاجزی سے کہا، مار رہا ہے، دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے، میں بھی ماروں گا، پھر نہ کہنا۔ اس نے پیچھے رخ کر کے کہا، پھر جیسے کوئی آواز سن کر بولا، بھگا دوں؟ بھگاتا ہوں۔ اس نے پتھر مجھ پر کھینچ مارا، نشانہ سر تھا۔ میں بے اختیار جھک گیا اور پتھر میرے اوپر سے نکل گیا۔ غیروں سے رحم مانگتا ہے، بھاگ یہاں سے، بھاگ۔ اس نے دوسرا پتھر اٹھا لیا اور یہ پتھر میری کمر میں لگا۔ اس کے بعد مجذوب نے مجھ پر پتھروں کی بارش کر دی۔ بے شمار چوٹیں لگی تھیں، بھاگنا پڑا۔ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا اور پتھر اٹھا اٹھا کر مار رہا تھا۔ سر بچا ہوا تھا، ورنہ اٹھانا مشکل ہو جاتا، مگر اب بدحواسی طاری ہو گئی تھی۔ مجذوب میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ منہ سے ایسی آوازیں نکالتا جا رہا تھا جیسے کسی کتے کو بھگا رہا ہو۔ بہت دور نکل آیا، ساری روشنیاں پیچھے رہ گئیں۔ پھر ایک پتھریلی دیوار سامنے آ گئی اور میں اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ عجیب ناگہانی پڑی تھی، خیمے دور رہ گئے تھے اور مجذوب تھا کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں بری طرح تھک گیا تھا، اتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ یقین تھا کہ وہ اب ادھر آ بھی جائے گا، مگر وہ نہ آیا۔ دیر تک انتظار کرنے کے بعد میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جھانک کر ٹیلے کی دوسری طرف دیکھا، وہ شاید واپس چلا گیا تھا۔ تا حد نگاہ کوئی نہیں تھا۔ سانس بحال ہونے لگی تھی۔ مزید کچھ دیر انتظار کیا اور اس کے بعد وہاں سے نکل آیا۔ پتہ نہیں اس بھاگ دوڑ میں کتنا فاصلہ طے ہو گیا تھا۔ مجذوب کی باتیں دل کو عجیب طرح سے متاثر کر رہی تھیں۔ ذرا سا غم کا احساس بھی تھا۔ وہ خوشی جو ایک تصور سے تھوڑی دیر پہلے ملی تھی، یعنی میں نے سوچا تھا کہ مصیبتوں کے لمحات ٹلنے لگے ہیں، کچھ بہتری ہو رہی ہے میری زندگی میں، اور اس بات نے ہی اتنی خوشی بخشی تھی کہ اپنے خیمے سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ مجذوب کے الفاظ بڑی گہرائیوں کے حامل تھے۔ اس نے کہا تھا کہ پہلے پھل چکھا جاتا ہے اور اس کے بعد کھایا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ برائیوں کا پھل واقعی چکھا جاتا ہے، اور نیکیاں جب پھل دیتی ہیں تب وہ پھل کھایا جاتا ہے۔ کون سی نیکیاں کرنی تھی میں نے؟ بس برائیوں کے راستے پر نکلا تھا اور غلاظتوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ اب تو ہر چیز نگاہوں کے سامنے تھی، کوئی بات پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ بھوریا چرن بھی اپنے ہی جال میں جکڑا گیا تھا۔ غالباً اس کے کالے جادو کا یہ بھی ایک حصہ تھا کہ اس وقت جو کوئی بھی اس کے سامنے آئے اور اپنی غرض کا اظہار کرے تو وہ بھی اپنی غرض کا مطالبہ کرے، اور یہ بدنصیبی ہی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔
نہ جانے اب اور کتنے پھل چکھنے پڑیں گے۔ مجذوب کا کہنا تو کچھ اس انداز کا تھا جیسے ابھی میں نے کوئی مصیبت بھگتی ہی نہ ہو۔ کیا میں مزید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہوں؟ کیا میرے اندر اب اتنی سکت ہے کہ میں اپنے کیے کا پھل چکھوں؟ اگر میری تقدیر میں لکھا ہے تو پھل کھانے کو کب ملے گا؟ دل عجیب سی دکھن کا شکار تھا۔ بہرحال ان بیچاروں تک پہنچنا تو بے حد ضروری تھا جو مجھے اپنی محبت کے سہارے یہاں تک لے آئے تھے اور اس کے بعد مزید کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ دل سے ریحانہ بیگم کے لیے دعائیں نکلنے لگی تھیں، بس ذرا سی بددلی پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں یہ تکلیف بھی ہنسی خوشی برداشت کر لینا چاہتا تھا۔ کسی سے کہنا تو بے مقصد ہی ہوگا، کیا فائدہ کسی سے ان باتوں کا تذکرہ کرنے سے؟ آگے بڑھتا رہا، جس راستے سے دوڑتا ہوا اس سمت آیا تھا اسی پر واپس جا رہا تھا، مگر نہ تو مزار اقدس کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں نہ ہی کوئی اور روشنی تھی۔ پیر جواب دیتے جا رہے تھے، جسمانی قوتیں ساتھ چھوڑتی جا رہی تھیں، لیکن وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، پھر ایک جگہ رک کر میں نے ہراساں نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہاں نکل آیا ہوں میں؟ وہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا راستہ بھٹک گیا ہوں؟ ایسے کسی بلند ٹیلے کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں جہاں چڑھ کر دور دور کا جائزہ لے سکوں۔ ایسا ہی کیا۔ کافی فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلہ نظر آ رہا تھا، اس کی جانب بڑھ گیا۔ اس پہاڑی ٹیلے پر چڑھنا بھی بڑا مشکل ثابت ہوا۔ ٹھوس پتھر کا پہاڑ تھا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہیں کہیں نظر آ رہے تھے۔ اگر کٹاؤ نہ ہوتے تو پاؤں جمانا بھی مشکل ہو جاتا۔ خاصا بلند تھا، دور سے اتنا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کسی نہ کسی طرح بلندی پر پہنچ گیا، توازن سنبھالا اور دور دور تک دیکھنے لگا، اور اس کے بعد نہ جانے کیوں دل ڈوبنے کا احساس ہوا۔ نگاہ کی حد تک اور آسمان کی بلندیوں تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر روشنیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں آسمان پر ایک سفیدی سی آ جاتی ہے جو ان روشنیوں کا پتہ دیتی ہے، لیکن یہاں تو جدھر نظر اٹھتی آسمان سیاہ ہی نظر آتا۔ کیا تقدیر پھر کالی ہو گئی ہے؟ خواجہ کے دربار میں آنے کے باوجود معافی نہیں ملی؟ پھل چکھنا ہے، اتنا فاصلہ تو طے نہیں کیا تھا، بے شک دوڑتا ہوا آیا تھا، پھر یہ سب کچھ نگاہوں سے اوجھل کیوں ہو گیا؟ کتنی دور بھگا دیا مجھے اس مجذوب نے خواجہ کے دربار سے۔ ایک بار پھر دل میں گداز پیدا ہوا اور آنسو سسکیوں میں ڈھل گئے۔ پہاڑی ٹیلے کی بلندی پر بیٹھ کے ہی رونے لگا تھا، بہت رویا، اور رونے سے دل در حقیقت ہلکا ہو گیا۔ پھر نیچے اترا اور ٹھنڈی آہ بھر کر وہیں پہاڑی ٹیلے کے دامن میں بیٹھ گیا۔ دل کی روشنی میں پھر کوشش کروں گا۔ دن کی کرن پھوٹنے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگی، ساری رات ہی گزر گئی تھی۔ یہ بھی تقدیر کا لکھا تھا، ورنہ خیمے سے باہر کیوں نکلتا؟ ایک لمحے کی خوشی تھی، دل میں سمائے رکھتا، لیکن ایک طرح سے اچھا بھی ہوا تھا، کم از کم غلط فہمیوں سے نکل آیا تھا۔ ابھی میری زندگی کو قرار نہیں ہے، ابھی بے قراریوں میں بسر کرنی ہے۔ شاید مجھے زندگی کے آخری لمحے تک معافی نہ مل سکے، میری مشکل کا کوئی حل دریافت نہ ہو سکے۔ سورج نے پہاڑوں سے جھانکا اور اس کے بعد فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ مجھے احساس تھا کہ اس لقودق صحرا میں زندگی بھی مشکل ہو جائے گی، پانی نہ خوراک، ایک بار پھر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دل تھا کہ سینے کا خول توڑ کر باہر آ جانا چاہتا تھا۔ میں وہاں سے چل پڑا، مایوسی کے عالم میں چل پڑا۔ پھل چکھنا ہے، مجھے نہ جانے کون کون سے پھل چکھنے ہیں۔ سر چکرا رہا تھا، آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا تھا، جب تک ہمت ساتھ دیتی رہی چلتا رہا۔ پھر زور کا چکر آیا اور سر پکڑ کر جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، لیکن آنکھوں کے سامنے تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر یہ تاریکی میرے پورے وجود پر مسلط ہو گئی۔ بے ہوشی نہ جانے کتنی طویل تھی، ہوش نہ جانے کہاں آیا تھا۔ سینے پر کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، چبھن سی ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیا تھا۔ دفعتاً بازو میں شانے کے قریب کسی نے خنجر اتار دیا۔ سینے پر دباؤ زیادہ ہو گیا، بازو کی تکلیف سے آنکھیں کھل گئیں۔ پھیپڑوں کی پوری قوت سے چیخا اور خود اپنی مسلسل بھیانک چیخیں سن کر خوفزدہ ہو گیا۔ میری انہی چیخوں سے میرے سینے پر بیٹھا ہوا خوفناک پرندہ بھی خوفزدہ ہو گیا۔ گدھ تھا اور میرے سینے پر بیٹھ کر ضیافت اڑانا چاہتا تھا۔ اسی نے اپنی مڑی ہوئی تیز چونچ میرے بازو میں اتاری تھی اور بازو بری طرح ادھیڑ دیا تھا۔ زخم سے خون کا فوارہ بلند ہو گیا اور میرے بری طرح تڑپنے سے گدھ نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس نے اپنے چھتری جیسے پر پھیلائے اور صرف چند قدم کے فاصلے پر اتر کر جا بیٹھا۔ وہ بھوکی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، بازو کی تکلیف سے جان نکلی جا رہی تھی۔ حلق سے مشینی انداز میں کربناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ بے اختیار اٹھ کر بھاگا اور گدھ خوفزدہ ہو کر دوبارہ اڑ گیا۔ مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر پڑا۔ پورے بدن میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں،
لگتا تھا جیسے بدن کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ شدت تکلیف سے دیوانہ ہو کر میں نے زخم پر منہ رکھ دیا۔ بہتا ہوا خون چوسنے لگا، گاڑھا نمکین خون جو بدن سے بہہ جانے کے لیے بے چین تھا۔ کوئی ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں مر رہا ہوں، میری مدد کرو۔ میں نے آواز لگائی۔ گدھ مجھ سے زیادہ زوردار آواز میں چیخا اور پنجے دبا کر فضا میں بلند ہو گیا۔ میں جانوروں کی طرح اپنا بازو جھنجھوڑ رہا تھا، زخم کی اس جلن کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا، مگر یہ ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ میں ادھر ادھر بھاگتا رہا، گرتا رہا، پھر ایک جگہ مٹی نظر آئی۔ میں نے مٹی بھری اور اسے زخم سے لگا لیا۔ مٹی خون میں لتھڑ گئی، مگر اس سے فائدہ ہوا تھا، کچھ ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی۔ منحوس گدھ لمبے لمبے چکر لگا کر بار بار میرے سر پر آ جاتا تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا، بس غلطی ہو گئی تھی، اس سے ذرا دیر ہو گئی تھی۔ عالم بے ہوشی میں اسے اپنا کام کر لینا چاہیے تھا۔ جگہ کے انتخاب میں غلطی ہوئی تھی، اس سے آنکھوں پر چونچ مارنا چاہیے تھی یا پیٹ پر حملہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ بے چین تھا، میرے گر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ خون رک گیا، میں مسلسل کرا رہا تھا، بار بار چکرا رہا تھا۔ زمین گھومتی محسوس ہو رہی تھی، آنکھوں میں دھندلاہٹ آ جاتی تھی، لیکن سوچنے سمجھنے کی قوتیں باقی تھیں۔ گدھ سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ متحرک رہوں، اسے اپنی زندگی کا یقین دلاتا رہوں۔ کافی آگے بڑھایا، چاروں طرف پتھروں کے انبار تھے، نہ جانے کون سی جگہ تھی۔ تھک گیا ہوں، مدد کرو میری، برداشت ختم ہو گئی ہے، میرا کام ختم ہو گیا ہے، اب خودکشی کر لوں گا، ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، سن رہے ہو، ذمہ دار میں نہ ہوں گا، خودکشی کر لوں گا، بس بس بس۔ جو منہ میں آ رہا تھا کہہ رہا تھا، پھر اٹھ کر چل پڑا۔ چلتا رہا، بہت دور نکل آیا اس جگہ سے۔ چند درخت نظر آئے، اس کے سائے میں ایک چشمہ تھا۔ درختوں کے نیچے گلے سڑے پھل پڑے ہوئے تھے، گول گول چھوٹے چھوٹے، پھیکے اور بدمزہ۔ زخمی بازو تو سیدھا نہ ہو سکا، دوسرے ہاتھ سے پھل اٹھا اٹھا کر کھاتا رہا۔ کچھ فاصلے پر ایک بڑی اور اونچی چٹان تھی، اس کے دامن میں اینٹیں چنی ہوئی تھیں، ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا، اس میں دروازہ تھا۔ دیکھتا رہا، کوئی تجسس ذہن میں نہیں ابھرا، بس ایک ہی خواہش تھی، زمین پر پڑے ہوئے سارے پھل معدے میں اتار لوں۔ حلق تک بھر لیا، پانی کے چند گھونٹ لیے اور چشمے کے کنارے لیٹ گیا۔ زخمی ہاتھ پانی میں ڈال دیا، پھر زور سے چکر آیا، آنکھیں بند ہو گئیں اور کوشش کے باوجود نہ کھلیں۔ مگر زندگی بڑی عجیب چیز ہے، آنکھیں پھر کھلیں، ماتھے پر کچھ رکھا ہوا تھا، سینے پر وزن تھا۔ گدھ کا خیال آ گیا، پھر آ گیا۔ نیم مدہوشی کے عالم میں میں نے سوچا، شیں شیں، ہو، ہا ہا۔ میرے منہ سے آواز نکلی اور میں بے اختیار اٹھ بیٹھا، لیکن فوراً ہی کسی نے بھرپور دباؤ ڈال کر مجھے لٹا دیا اور پھر ایک آواز سنائی دی، نہیں میاں، نہیں، ہوش میں آؤ، لیٹے رہو، لیٹے رہو۔ لیٹ تو گیا، یہ آواز، اوہ، گدھ نہیں ہے شاید، پھر کون ہے یہ؟ اچانک ماتھے پر کوئی ٹھنڈی سی چیز آ لگی، آنکھیں بھی ڈھک گئی تھیں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر آنکھوں پہ رکھی چیز ہٹانے کی کوشش کی، گیلا کپڑا۔ وہی نرم آواز دوبارہ سنائی دی، بیٹے آرام سے لیٹے رہو، دل و دماغ کو سکون دو، تم محفوظ جگہ ہو، کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں یہاں، بے فکر ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ میری آنکھیں، ہٹاؤ اسے، ہٹاؤ۔ میں نے گیلا کپڑا آنکھوں سے ہٹا دیا، تب میں نے وہ چہرہ دیکھا۔ عمر رسیدہ شخص تھا، سفید داڑھی، چہرے پر چیچک کے داغ تھے، پیشانی پر ایک گہرا نشان نظر آ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ایک بندہ خدا ہوں میاں، فضل حسین ہے میرا نام۔ میں نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا، پتھروں کو چن کر ایک کمرہ سا بنا دیا گیا تھا، کشادہ اور ہوادار تھا۔ میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پانی پیو گے؟ ہاں ہاں، میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ فضل حسین نے ایک آب خورے میں مجھے پانی دیا، کئی آب خورے پیے تھے تب سکون ہوا تھا۔ میں فضل حسین کو دیکھنے لگا۔ میں نے تمہارے بازو کا زخم صاف کر کے پٹی باندھ دی ہے، تمہیں شاید اس کی تکلیف کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، خدا کے فضل سے بخار اب ہلکا ہو گیا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، باہر جانا چاہتا ہوں۔ کوئی حرج نہیں ہے، آؤ، بزرگ فضل حسین نے کہا، مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور پھر اپنی کٹیا سے باہر لے آئے۔ تم یہاں تنہا رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بیٹھ جاؤ، بتاتا ہوں، بزرگ نے کہا۔ میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ فضل حسین بابا بولے، بالکل تنہا ہوں، ایک دنیا آباد ہے یہاں، چرند و پرند کی ہم نشینی ہے، خوب باتیں رہتی ہیں ان سے، پرندوں کی ڈاریں پانی پینے آتی ہیں،
ان سے دوستی ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ انسان؟ بابا فضل حسین ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ کوئی نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اب تم جو آ گئے ہو۔ تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ میں نے پوچھا اور بابا فضل حسین ہنس پڑے۔ شکر ہے معبود کا تم ٹھیک ہو گئے۔ یہ میرے سوال کا جواب ہے؟ نہیں، خوش ہو رہا ہوں 3 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو، مگر جب ذہن میں تجسس جاگ اٹھے تو خیر چھوڑو، کہانی سناؤں؟ کہانی سننا چاہتے ہو؟ سن لو، تمہاری خوشی ضرور پوری کروں گا۔ میں یہاں کیوں رہتا ہوں؟ بس دنیا والوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میرا چہرہ دیکھ رہے ہو؟ بس کور چشم دنیا والے اس سے نفرت کرتے تھے۔ 4 بھائی تھے ہم، 3 خوبصورت تھے۔ مجھے خدا نے یہ شکل دی تھی، لوگوں نے اس کی رضا میں نکتہ چینی شروع کر دی۔ دل برداشتہ ہو گیا، جھنجھلاہٹوں کا شکار ہو گیا، خلق خدا سے اس کی نفرت کا بدلہ لینے لگا۔ تب ایک اللہ والے کی نظر ہو گئی، کہنے لگے فضل حسین جو یہ کر رہے ہیں وہی تم کر رہے ہو، کور بینا ہے مگر تم بینائی حاصل کر لو، ان سے دور ہٹ جاؤ، اللہ اپنے بندوں کو نقصان پہنچانے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ بس میاں یہ گوشہ آباد کر لیا اور بہت خوش ہوں۔ کائنات کی سچائیاں یہاں نظر آتی ہیں، انسان بھٹک گیا ہے مگر اللہ کی مخلوق وسیع ہے، دوسرے بہت سے ہیں۔ ننھے ننھے پرندے میرے شانوں پر آ بیٹھتے ہیں، معصوم ہیں، مجھے محبت سے دیکھتے ہیں، سب سے شکایتیں ختم ہو گئیں۔ کھاتے پیتے کہاں سے ہو؟ رازق سے اتنا فاصلہ ہے تمہارا، اسے کیوں بھول گئے بیٹے؟ یہ درخت، یہ چشمہ، اللہ نے سب کچھ مہیا کر دیا ہے، یہ پھل کھا کر جیتے ہو؟ بھٹک جانے والوں نے دنیا خود پر تنگ کر لی ہے، اللہ کی یہ نعمت اپنا ایک مقام رکھتی ہے، شکر ہے اس معبود کا۔ فضل حسین نے پرتشکر لہجے میں کہا، پھر مسکرا کر بولے، میاں اب تمہاری باری ہے، ہمیں بھی تو کہانیاں پسند ہیں۔ میری کہانی موت کی کہانی ہے فضل بابا، میری کہانی سننے والا پھر کوئی اور کہانی سننے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خوب، تمہاری کہانی کا آغاز کب سے ہوا ہے عزیزی؟ کیا مطلب؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ اس کائنات میں جتنی اموات ہوئی ہیں تمہاری کہانی سن کر ہی ہوئی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے میرے بارے میں جان لیا ہے وہ میں نے جملہ پورا نہیں کیا تھا کہ فضل بابا حسین بول اٹھے، غلط مشاہدہ ہے بیٹے، موت زندگی کی طرح ایک ٹھوس سچائی ہے، کب آنا ہے کب جانا ہے ہم نہیں جانتے۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ نہ پوچھو فضل بابا، میں ڈرتا ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ بتا دو بیٹے، میں تمہارے دل سے خوف نکالنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے بارے میں ضرور بتاؤ۔ فضل حسین نے ضد کرنے والے انداز میں کہا اور میں نے دیکھنے لگا، پھر میں نے اول سے آخر تک ساری باتیں انہیں بتا دی۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، پھر بولے، اس کے باوجود اپنی خوش بختی سے منحرف ہو؟ خوش بختی؟ ہاں بیٹے، ان مشکلات کے باوجود زندگی کی نعمت تمہیں حاصل ہے، ایمان کی دولت نہیں چھینی تم سے۔ ایک لمحے میں ایمان جاتا ہے اور کچھ نہیں رہ جاتا، اپنے ایمان کے محافظ تم نہیں ہو، بخدا تمہارے ایمان کی حفاظت کی گئی ہے، ورنہ ایک لمحہ درکار ہوتا ہے، صرف ایک لمحہ۔ یقیناً کچھ ذمہ داریاں تم سے منسوخ کی گئی ہیں، کوئی کام کرنا ہے تمہیں، ضرور کوئی کام کرنا ہے۔ ایک سوال کروں بیٹے تم سے؟ ضرور۔ اسپتال میں تھے، کوڑھی ہو گئے تھے، نماز شروع کر دی تھی سلیم کے کہنے سے، کر دی تھی نا؟ ہاں۔ چھوڑ دی؟ ہاں وہ بس حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں نے کسی قدر حیرانی سے کہا، حالات؟ نہیں بیٹے، جو حالات تم نے سنائے ہیں ان میں کوئی ایسا مقام نہیں آتا جہاں تمہیں نماز پڑھنے میں دقت ہو۔ دراصل تم نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں، ورنہ تم خود مجھے بتا رہے ہو کہ سکون کا آغاز کہاں سے ہوا۔ تمہیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ آنکھوں کے سامنے سے پردہ سا ہٹ گیا، گزرے ہوئے واقعات یاد آئے تو احساس ہوا کہ وہ لمحات واقعی بہتری کے آغاز کے تھے، حالانکہ میں نے فضل حسین بابا کو اتنی تفصیل سے واقعات نہیں سنائے تھے۔ ہاں بس سرسری طور پر ان کے بارے میں بتایا تھا، میں سوچتا رہا۔ فضل بابا بولے، تاہم وقت ہے، جو گیا سو گیا، جو کل نہ کیا آج صحیح، ابھی سے صحیح، بازو کے زخم پر پٹی باندھی ہے میں نے، جاؤ اس نیت سے چشمے پر غسل کرو، جاؤ بیٹے اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ میں اٹھ گیا، چشمے پر جا کر غسل کیا اور پھر فضل حسین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بھوک لگی ہے؟ ابھی نہیں۔ چلو دوزانوں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کرو، سانس کو ناک سے کھینچو اور سانس کی آواز میں کہو، اللہ ہو اللہ ہو، دیکھو اس طرح۔ بابا فضل حسین خود دوزانوں بیٹھ گئے اور پھر ان کا سانس چلنے لگا، اللہ ہو اللہ ہو، فضا میں ساز بجنے لگے، ذہن سحر میں ڈوب گیا،
चारों तरफ से एक ही आवाज़ आ रही थी, अल्लाह अल्लाह, कि जाने कब, न जाने कब, कैसे मेरा सीना भी चलने लगा। मैं सांस खींच रहा था, अल्लाह को पुकार रहा था और एक बेखुदी सी तारी हो गई थी। ये आवाज़ मेरे वजूद में तुर्क बन गई थी। कुछ होश ही ना रहा था, यहाँ तक कि बाबा फजल हुसैन ने थपकी दी, मगरिब का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़ें। मैं आंखें खोलकर हैरान निगाहों से उन्हें देखने लगा। क्या मैं सो गया था? नहीं, जाग रहे थे। जो जागता है वही पाता है। वजू कराओ। हम दोनों ने नमाज पढ़ी। इसके बाद कुछ देर दमकुशी की। फजल बाबा ने इस अमल का यही नाम बताया था। इशा की नमाज पढ़ी। इसके बाद इन दरख्तों के पास पहुंच गए। दरख्तों से फल बरस रहे थे। हवाओं के झोंकों से डालियां हिल रही थीं और फल नीचे गिर रहे थे। काफी फल समेटे और खाने लगे। मुझे किसी के अल्फाज याद आए, पहले फल चखो फिर खाओ। रात को हम दोनों कुटिया में लेट गए। मैंने फजल बाबा से कहा, आबादी यहाँ से कितनी दूर है? इंसानी आबादी तो बहुत दूर है। आप इन्हीं फलों पर जिंदा रहते हैं? 2 बीज लगाए थे इनके, दरख्त बने और फिर देखो कैसे बिखर गए। शुक्र ना करोगे? मैं खामोशी से बाबा फजल को देखता रहा। 1 हफ्ता गुजर गया। फजल बाबा के साथ अब दिल लगने लगा था। बेहतरीन मशगला याद इलाही था। सब कुछ जहन से महव हो जाता था। नमाज बाकायदगी से जारी थी। जिंदगी का एक मामूल सा बन गया था। फजल बाबा की बातों में बड़ी गहराई होती थी। एक दिन मैंने कहा, फजल बाबा, मैंने एक नशिस्त में 1000 बार दमकुशी की, तब कहीं जाकर रुका। गिन रहे थे? हाँ, दम गिनकर दमकुशी कर रहा था। 2 बीज बोए थे मैंने, 2 दरख्त उगे, फिर दरख्त ही दरख्त बिखर गए। कितने फल खा चुके होगे तुम इन दरख्तों के, अंदाजा नहीं। वाह मियाँ मसूद, खूब। इसका माल बेहिसाब खाओ और याद न रखो, और इसका नाम गिन गिन कर लो। अपना हिसाब खूब याद रखो। ये तो ठीक नहीं है। वो बेहिसाब देता है, इसे बेहिसाब याद करो। मुझे अपने वालिदैन बहन भाई बहुत याद आते हैं। अल्लाह को याद रखो। इसका साथ पा लिया तो फिर कुछ दूर नहीं रहेगा। उन्होंने मुझे तसल्ली देकर कहा। बाजू का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया था। जिस्म की चोटों का तो पहले ही एहसास न रहा था। हालांकि कोई इलाज नहीं किया था, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था। उस दिन जोहर की नमाज के बाद कुटिया में आराम कर रहा था। फिजा में धूप के साथ हब्स की कैफियत थी। फिर बादल छाने का एहसास हुआ और अंधेरा सा होने लगा। मौसम का जायजा लेने बाहर निकल आया। देखा तो आसमान पीला हो रहा था। गर्दो गुबार बुलंदियों पर पहुंचा नजर आ रहा था। गालिबन आंधी चढ़ रही थी। फजल बाबा भी बाहर निकल आए। आंधी चढ़ रही है, उन्होंने कहा, खतरनाक हो सकती है। मैंने कहा। फजल बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी सोच में डूबे नजर आ रहे थे। फिर न जाने क्या सोचकर वो अपनी जगह से उठे, पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और जमीन पर एक गहरी लकीर बना दी। फिर वहीं खड़े कुछ पढ़ते रहे। इसके बाद लकीर से पीछे हट गए। फिर मुझसे बोले, इस हिसार के पीछे रहना। क्यों? देखो, आंधी आ गई। वो मेरी बात के जवाब के बजाय बोले। गर्दो गुबार का काला तूफान नजदीक आ गया। हवाओं की ऐसी खौफनाक गड़गड़ाहट इससे पहले नहीं सुनी थी। ऐसी भयानक आवाजें थी जैसे जमीन और आसमान हिल रहे हों। ऐसा अंधेरा छा रहा था कि दिन की रोशनी छुप गई थी। मगर फिर एक और एहसास हुआ। हम कुटिया से बाहर खड़े थे, हवाओं को देख रहे थे, मगर ये हवाएं हमारे जिस्मों को नहीं छू रही थी। यूं लगता था जैसे हम कहीं और से इन्हें देख रहे हों। बड़े बड़े पत्थर लुढ़क रहे थे। न जाने क्या क्या हो रहा था, मगर हम महफूज थे। फिर बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। हम कुटिया में आ गए। बड़ी खौफनाक आंधी थी। मैंने कहा, मगर फजल बाबा किसी सोच में गुम थे। वो कुछ ना बोले। बारिश तेज नहीं थी, मगर अंधेरा छाया हुआ था, मगर इतना कि माहौल निगाहों से ओझल नहीं हुआ था। कुछ देर गुजरी थी कि बाहर से अजीब सी घंटियों की आवाज उभरने लगी। खासी तेज आवाज थी और करीब आती जा रही थी। फजल हुसैन बाबा उठ खड़े हुए। मैं भी आवाज सुनकर हैरान हुआ था। फजल हुसैन के साथ बाहर निकलने लगा तो वो बोले, मसूद मियाँ, हमारी हिदायत याद रखना। जो लकीर हमने बनाई है उससे बाहर कदम ना निकालना। आओ मिले इससे। मैं हैरान सा बाहर निकल आया। मध्यम मध्यम बूंदें पड़ रही थीं और कुटिया से कुछ फासले पर काले रंग का एक बड़े सींगों वाला भैंसा नजर आ रहा था, जिसकी गर्दन में लोहे की लंबी लंबी 2 घंटियां लटकी हुई थीं। भैंसे की पीठ पर काला भुजंग भूरिया चरन बैठा हुआ था। इसने हमेशा की तरह निचले बदन पर एक धोतीनुमा कपड़ा लपेटा हुआ था। गर्दन में कोड़ियों की मालाएं पड़ी हुई थीं, जिनमें रंगीन धागे लटक रहे थे। सर पर एक बड़ी सी इंसानी खोपड़ी
ٹوپی کی طرح پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی لکڑی تھی جس میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ سینے پر مالاؤں کے درمیان لکڑی کا نشان بنا ہوا تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا شنکھ منہ سے لگایا اور فضا میں ناقوس کی آواز ابھری۔ ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مکڑی کی جنبش سے اس کے گھنگرو بجانے لگا۔ فضل حسین بابا خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شنکھ منہ سے ہٹا کر اس نے ایک لمبی بھیانک تان لگائی اور بولا، جے بھورنا مچنڈا، جے کالی چنڈال، اللہ کا نام سب سے بڑا۔ فضل بابا بولے، کون ہو میاں جی، ہمارے منہ کیوں لگ رہے ہو؟ بھوریا چرن نے فضل بابا کو گھورتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے تجھے؟ سب جانتے ہو، انجان نہ بنو۔ تو ناپاک ہے، مردود ہے، غلیظ، جا بھاگ جا، کسی پر زندگی تنگ کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ ہمارا نوالا چھین رہے ہو، اچھا نہ ہوگا، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہمیں دے دو۔ مسلمان بچہ ہے بھوریا چرن، اور مسلمان کے پاس ہے، کسی مسلمان نے کبھی ایسا کیا ہے؟ یہ میرا مہمان ہے، اسے مہمان نہ بناؤ، ہم شنکھاں ہیں، بھسم کر دیں گے، راکھ کر دیں گے، ہم سے ٹکرانا مت میاں جی۔ جا چلا جا یہاں سے غلاظت کے پتلے، تیرا کالا جادو محدود رہے گا، ہم تجھے بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ تھک گیا ہے یہ، اب خطرہ ہے کہ ایمان نہ کھو بیٹھے، اسے مدد کی ضرورت ہے۔ کیا دے دو گے اسے میاں، کیا دے دو گے؟ اسے ہمارا کام کرنا ہے، ضرور کرنا ہے۔ اب تک تو نہ کیا بھوریا چرن، تجھے اب بھی اپنی اوقات پتہ نہ چلی؟ بہتر ہے بھاگ جا، کیا فائدہ جھگڑے سے، ورنہ اپنے جیسے بہت سوں کی جان گنوائے گا۔ ٹھیک ہے میاں جی، پھر تماشا دیکھو، بھوریا چرن نے کہا اور بھینسے کا رخ تبدیل کر دیا۔ میں پتھرایا ہوا خاموش کھڑا تھا، وہ واپس نہ گیا بلکہ کچھ دور جا کر رک گیا اور پھر بھینسے کا رخ تبدیل کرنے لگا۔ اس کا چہرہ ہماری طرف ہو گیا اور وہ ہولناک آواز سے اپنے کھر سے زمین کو ریڑنے لگا۔ بھوریا چرن کی سرخ آنکھیں ہمیں دیکھ رہی تھیں۔ کالا بھینسا سر جھکائے پھنکار رہا تھا، وہ کھروں سے زمین کو رید رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے قدموں کی دھمک ابھری، زمین پر جیسے ڈھول بجنے لگے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے چند چھلانگوں میں وہ ہمارے قریب پہنچنے والا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن معاف ہو گیا، یہی تصور دل میں ابھرا تھا کہ بھینسے کی ایک ہی ٹکر ہمارے جسموں کے پرخچے اڑا دے گی۔ پلک جھپکنے کا کھیل تھا اور پلک جھپکتے سب کچھ ہو گیا تھا۔ ایسی ہی آواز ابھری جیسی دو چٹانیں آپس میں ٹکرائی ہوں۔ بھینسا ہم تک نہیں پہنچ سکا تھا اور درمیان میں کسی نظر نہ آنے والی دیوار سے ٹکرا گیا تھا۔ بھینسے کا سر پھٹ گیا، گردن ٹوٹ کر لٹک گئی اور بھوریا چرن اچھل کر دور جا گرا۔ بھینسا لٹکی ہوئی گردن لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا، کئی بار گرا، کئی بار اٹھا، پھٹے ہوئے سر سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ ادھر بھوریا چرن اس طرح ساکت پڑا تھا جیسے مر گیا ہو۔ بھینسا آخری بار گرا تو پھر نہ اٹھا بلکہ اس کا لمبا چوڑا بدن کسی پھرکنی کی طرح زناٹے سے زمین پر گھومنے لگا۔ آپ نے ممکن ہے کبھی مکھی کو دیکھا ہو جو الٹی ہو جاتی ہے، اور چونکہ وہ بدن کا کوئی حصہ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اسی لیے بدن کی پوری طاقت سے پھرکنی کی طرح گھومتی ہے تاکہ سیدھی ہو جائے۔ یہی کیفیت اس وقت بھینسے کے قوی ہیکل بدن کی تھی۔ اس کے بدن کے گھومنے سے بڑی بھیانک آواز پیدا ہو رہی تھی، مگر دوسرا حیرتناک منظر یہ تھا کہ اس طرح اس کا حجم چھوٹا ہوتا چلا جا رہا تھا، اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ 1 فٹ سے زیادہ کا نہ رہ گیا۔ تب وہ رکا، اس کی حیت بدل گئی تھی۔ پھر اچانک میں نے اسے ایک چیل جیسے پرندے کی شکل اختیار کرتے دیکھا۔ وہ 2 پیروں پر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2-3 بار وہ گرا اور پھر ایک کریہ چیخ مار کر فضا میں بلند ہو گیا۔ کوئی 5 فٹ اونچا اٹھ کر وہ زمین پر گرا، مگر تیسری کوشش کے بعد وہ پرواز کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بھوریا چرن اسی طرح ساکت پڑا تھا۔ دیر کے بعد میرے حواس بحال ہوئے۔ میں نے بابا فضل حسین کو دیکھا، ہونٹ ہل رہے تھے ان کے، جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ میرے بدن سے بے اختیار نکلا، مر گیا وہ۔ میرے بدن کو جنبش ہوئی تو شاید بابا فضل حسین سمجھے کہ میں بھوریا چرن کو قریب سے دیکھنے جا رہا ہوں۔ ان کے منہ سے تیز آواز نکلی، ہوں ہوں۔ میں ساکت ہو گیا۔ بابا فضل حسین پڑھتے رہے، پھر بولے، مکاری کر رہا ہے کمینہ۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ بھوریا چرن اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بری طرح اچھل کود کرنے لگا، ہماری طرف بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے کچھ ٹٹولنے لگا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا رہے ہیں، وہ اس کے دوسری طرف سے آنا چاہتا تھا، مگر نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بھوریا چرن رک کر ہمیں گھورتا رہا، پھر اس نے ایک سانس کھینچنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے ہو ہو کی بھیانک آوازیں نکل رہی تھیں، اور ہر آواز کے ساتھ اس کا قد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کوئی 10 فٹ لمبا ہو گیا اور پھر چوڑائی میں پھیلنے لگا۔
خوفناک آوازیں مسلسل اس کے منہ سے نکل رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک بھیانک عفریت کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس کا مختصر لباس چیتھڑے ہو گیا تھا۔ یہ حجم حاصل کر کے وہ ایک بار پھر ہماری طرف بڑھا اور پھر دونوں ہاتھوں کی طاقت سے اس دیوار کو ڈھانے کی کوشش کرنے لگا جو اسے ہم تک پہنچنے سے روک رہی تھی۔ کوئی شنکھا اس رکاوٹ کو نہیں توڑ سکتا بھوریا، تو کوشش کر کر کے مر جائے گا، بابا فضل حسین نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ بھوریا چرن چیخے مار مار کر دیوار سے زور آزمائی کرتا رہا، پھر دیوانہ وار ادھر سے ادھر دوڑنے لگا۔ اچانک اسے درخت نظر آئے اور وہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ آہ! ایک کے بعد ایک بھیانک منظر نظر آ رہا تھا، مگر میں ایسے لاتعداد مناظر سے نہ گزر چکا ہوتا تو دل ساتھ نہ دے پاتا، اس کی حرکت بند ہو جاتی۔ میں نے دیکھا کہ بھوریا چرن نے درخت کے تنے سے ہاتھ لپیٹے اور اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، پھر دوسرے اور تیسرے درخت کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا اور پھر سارے درخت اسی طرح اکھاڑ پھینکے۔ بابا فضل نے کہا، ہاں شنکھا، ایک شنکھا یہ کر سکتا ہے۔ بھوریا چرن نے گھور کر انہیں دیکھا اور پھر وہ پانی کے چشمے کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس انسان نما دیو کو ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے منہ پانی میں ڈال دیا اور چشمے کا پانی ختم ہونے لگا، مگر اس میں اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کئی بار چشمہ خالی کیا مگر چشمے میں مزید پانی پھوٹ آتا اور چشمہ دوبارہ بھر جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ اندازہ ہونے لگا کہ بھوریا چرن اپنے آپ کو اس کوشش میں ناکام محسوس کر رہا ہے۔ وہ تھک کر کھڑا ہو گیا اور پھر اچانک اس نے چشمے کے پانی میں تھوک دیا۔ بابا فضل حسین کے منہ سے نکلا، لعنت ہے تجھ پر، لعنت ہے تجھ پر ناپاک، اب بلا شبہ تو نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ کہہ کر بابا فضل حسین خاموش ہو گئے۔ بھوریا چرن زمین پر اوندھا لیٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کی جسامت کم ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا، لیکن اب وہ بے لباس تھا، کیونکہ لباس تو پہلے ہی حجم بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے جسم سے جدا ہو گیا تھا۔ اس نے زمین پر سے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا، ایک تکون بنایا اور اس کے بیچ میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ہم سے کوئی 8 فٹ کا فاصلہ تھا اس کا۔ اس نے ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میاں جی، ہماری تمہاری خوب چلے گی، مگر چھپ کر بیٹھ گئے ہو بزدلوں کی طرح، ذرا باہر آؤ، پھر دو ہاتھ ہوں۔ بابا فضل حسین ہنس پڑے، پھر انہوں نے کہا، حکم نہیں ہے بھوریا، ورنہ تجھ سے بات کرتے۔ ٹھیک ہے، اب نہ یہ پھل تمہیں ملیں گے اور نہ ہی پانی، بھوکے پیاسے بیٹھے رہو، دیکھو میں بھی کہ کب تک بیٹھے رہتے ہو، بھوک سے مرو گے تو باہر نکلو گے۔ وہی بات ہے بھوریا چرن کہ شریف اپنی شرافت سے مرتا اور ذلیل یہ سمجھتا کہ شریف اس سے ڈر گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ چلو میاں، یہ باولا کتا تو دانت مار کر خاموش ہو گیا، اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، آرام کرو۔ بابا فضل حسین میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے جھونپڑے نما حصے میں داخل ہو گئے۔ میرا دل لرز رہا تھا، بدن پر کپ کپی تاری تھی۔ وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے والے انداز میں بولے، اطمینان سے آرام کرو، اگر ان ناپاک قوتوں کو ایسی ہی طاقت مل جائے تو دنیا کا سکون غارت ہو جائے۔ یہ کالے جادو کے ماہر اپنے جنتر منتر سے بے شک ناپاک قوتیں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن میاں کائنات اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کا نام سب سے بڑا ہے۔ شیطان کو طاقت دی گئی ہے اور شیطان اپنی طاقت آزماتا پھرتا ہے، لیکن بس محدود ہے وہ، اس سے آگے اس کے راستے بند ہیں، آرام کرو۔ وقت کا صحیح اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ سارا بھیانک ڈرامہ نہ جانے کتنی دیر جاری رہا تھا۔ اب چاروں طرف گہری تاریکی پھیل گئی تھی۔ میں سیدھا لیٹ گیا۔ اندر کھانے پینے کا جو سامان موجود تھا رات کو کھانے کے طور پر استعمال کیا۔ میں نے بڑی مشکل سے تھوڑا بہت کھایا، دل پر خوف و دہشت طاری تھی۔ باہر بھوریا چرن علیل اعلان موجود ہے اور ہمیں بھوکا مارنے کی فکر میں کمبخت نے سارے درخت تباہ کر دیے، چشمہ غلیظ کر دیا تھا اور اب اس کا پانی کسی بھی طور پینے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ آنے والا وقت اپنی آواز میں بتا رہا تھا کہ کیا لمحات آنے والے ہیں۔ بابا فضل حسین جائے نماز بچھا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ عشاء کی نماز میں نے بھی پڑھی اور اس کے بعد میں پھر دراز ہو گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں باہر نکل کر دیکھوں کہ بھوریا چرن کوئی نئی کارروائی تو نہیں کر رہا، کیا پیترے نہیں بدلے تھے اس نے، مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ایک بار پھر دل کو ڈھارس ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میری داد رسی کی جا رہی ہو، لیکن بہت زیادہ پر امید نہیں تھا۔ نہ جانے کس وقت نیند آ گئی، جاگا تو دن چڑھ چکا تھا اور دھوپ خوب تیز پھیل گئی تھی۔ بابا صاحب ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، بھوریا چرن موجود ہے؟ ہاں، کتا تاک لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اب کیا ہوگا بابا صاحب؟ کچھ نہیں میاں، وقت خود فیصلے کرے گا، میں نہیں جانتا کہ اب کیا ہوگا۔ باہر نکل کر دیکھ سکتا ہوں میں اسے؟ ہاں، جو جگہ ہم نے قائم کر دی ہے اور تم سے درخواست کی کہ اس سے باہر قدم نہ نکالنا،
بس وہیں تک رہنا، 10 بار چاہو تو جا سکتے ہو۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ بابا صاحب میرے پیچھے ہی تھے۔ بھوریا چرن اپنی مخصوص جگہ آنکھیں بند کیے دھونی رمائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بھیانک اور بدحیت چہرہ بڑی عجیب و غریب کیفیات کا حامل تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ پر بھی اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ میں نے بابا صاحب سے کہا، اگر ہم اس جگہ سے باہر قدم نکالنا چاہیں تو کیا ہماری راہ میں بھی رکاوٹ ہوگی؟ بالکل نہیں، مگر ایسا کرنا نہیں تم جب تک میں نہ کہوں۔ ہم بھوکے رہیں گے تو یہ بدبخت بھی تو بھوکا ہی مرے گا۔ یہ اپنے لیے غلاظتیں ضرور حاصل کر سکتا ہے، مگر یہ غلاظتیں اس کی شکم سیری نہیں کر پائیں گی۔ یہ سارے رمز میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، بس دیکھتا رہتا تھا۔ کئی بار دل میں یہ خیال ابھرا کہ کاش مجھے بھی ان تمام چیزوں سے آشنائی حاصل ہوتی۔ بھوریا چرن کو دیر تک دیکھتا رہا اور اس کے بعد ٹھنڈی سانس لے کر واپس اپنی جگہ آ گیا۔ بابا فضل حسین بھی خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گئے تھے۔ یوں پورا دن گزر گیا، پھر رات گزرنے لگی۔ پیاس شدید محسوس ہو رہی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا۔ البتہ یہ محسوس کیا گیا تھا کہ بابا صاحب نے کئی بار مجھے تشویشناک نگاہوں سے دیکھا ہے اور ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، پورے 3 دن۔ اب تو ہاتھ پیروں میں جان بھی نہیں رہی تھی۔ ہمارا دشمن ہمارے سامنے دھونی رمائے بیٹھا ہوا تھا۔ رات کو اگر وہ کچھ کھا پی لیتا ہو تو کھا پی لیتا ہو، دن میں کئی بار اس پر نگاہیں ڈالتے تھے اور اسے اسی طرح ساکت و جامد بیٹھے پاتے تھے۔ وہ بھی جان ہی کو اٹک گیا تھا کیونکہ بدترین شکست سے دوچار ہوا تھا۔ میں اپنی تمام ہمتیں کھو بیٹھا تھا۔ 3 دن بھوکا پیاسا رہنا معمولی بات نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بدن کی ساری قوتیں ختم ہو گئی ہوں۔ گلا خشک تھا، سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کی بینائی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی بابا فضل حسین کے چہرے پر نگاہ دوڑاتا تو اس پر تشویش کے آثار پاتا۔ اس وقت بھی وہ جائے نماز پر بیٹھے ہوئے آنکھیں بند کیے کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے گردن اٹھائی اور میری طرف دیکھا، پھر ان کی آواز ابھری، مسعود میاں اٹھ کر آؤ میرے پاس۔ میں نے نہ جانے کس طرح اپنے لاغر اور بے جان جسم کو گھسیٹا، کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ بہر طور کسی نہ کسی طرح بابا فضل حسین کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر بھی مردنی چھائی ہوئی تھی، ہونٹ خشک تھے، آواز بھی نحیف ہو گئی تھی۔ کہنے لگے، میں جانتا ہوں بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے۔ میں تو شاید اسے اس طرح برباد کر دیتا کہ دوبارہ کسی کو للکارنے کی جرت نہ ہوتی اسے، لیکن میاں تم نوجوان ہو، تمہارے بدن کو ہر چیز کی ضرورت ہے، اس لیے کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ دیکھو میاں، کہنے کی بات نہیں ہے، نہ ہی احسان ہے کسی پر، بس کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو اپنے لیے وقت مانگتی ہیں، اور جب وقت آتا ہے تب انسان کچھ بھی کرے تکمیل خود بخود ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے میری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی۔ ظاہر ہے غذا اور پانی اللہ کا حکم ہے اور اس سے دوری بہر طور بہت سی کمی پیدا کر دیتی ہے۔ میرا خیال ہے مسعود میاں بات ختم کر دینی چاہیے۔ لو یہ لوح رکھو، تمہارے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ انہوں نے اپنے لباس سے ایک سفید چھوٹی سی تختی نکال کر مجھے دی۔ یہ میرا اثاثہ حیات ہے، سامنے کی سمت رخ کر کے داہنے بازو پر باندھ لو۔ اس کے ساتھ ہی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے پورے غور سے سنو۔ ہوش و حواس ساتھ دے رہے ہیں؟ جی بابا فضل حسین۔ میں بے علم انسان ہوں مسعود میاں، بڑی کم معلومات ہیں مجھے، تمہیں کوئی علم نہیں دے سکتا، بس جو تھوڑا بہت جانتا ہوں بتائے دیتا ہوں۔ علم کی وسعت اس کائنات کے سارے سمندروں سے کہیں زیادہ ہے۔ معرفت عطیہ الہی ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، بس اس کی دین ہے، جسے چاہے اشارے کر کے دے دے، اور جو کچھ مل جائے اس پر شکر ضروری ہے۔ اور کی حوث سب کچھ چھین لیتی ہے، چنانچہ قناعت کرنا، جو ملے اسے امانت جاننا، اور امانت میں اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں صاحب، امانت جو اجازت دے، بدی کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، بدی خود بولتی ہے۔ جان لو کہ تفریق نہ کرنا دین دھرم کی، کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی اور سب اسی مٹی کی تخلیق ہے، اور مٹی کا مالک آسمان والا ہے۔ ہوش و حواس ساتھ دے رہے ہیں؟ جی، میں نے کہا۔ ان الفاظ کو گم نہ کرنا، یہ امانت کے طور پر دے رہا ہوں تمہیں۔ آنکھیں بند کر لو، ذہن کے دروازے کھل جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لو۔ انہوں نے دوبارہ کہا اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ فضل حسین بولے، صاحب ایمان ہو، ایمان قائم ہے، یہی تمہاری جیت ہے۔ وہ نہ مانگنا جو نہ ملے، کچھ طلب کیا جائے اور پاؤ تو دے دینا۔ دل وہ چیز ہے جو فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن سرکشی کرے تو تسلیم نہ کرنا۔ اپنی طلب اپنی ذات کو پیچھے رکھنا تا وقت کہ لکیر ختم نہ ہو جائے۔ تمہیں یہ ایک لکیر ایک سرے سے دوسرے سرے تک عبور کرنی ہے،
بس اس کے بعد تمام راستے کشادہ ہو جائیں گے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔